سورہ احزاب کا 7واں رکوع اور 22ویں پارے کا یہ چوتھا رکوع ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 53. عقد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا اور پھر بعد میں آپ نے ولیمہ فرمایا، تو ولیمے کا طریقہ کار یہ تھا کہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں آتے اور کاشانہ اقدس پر حاضر ہوتے، کھانا کھا کر وہ چلے جاتے. پھر دوسرے لوگ آتے، وہ کھانا کھا کر چلے جاتے. اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا. آخر میں جو لوگ آئے انہوں نے کھانا کھا لیا اور اس کے بعد وہ باتوں میں لگ گئے اور ان کی باتیں بڑی طویل ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دو مرتبہ آ کر انہیں دیکھا، لیکن وہ باتوں میں لگے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت حیا فرماتے، تو یہ آپ کی عادت کریمہ نہ تھی کہ آپ گھر میں آنے والے سے یہ کہیں کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، اب آپ تشریف لے جائیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ کہ جب کوئی مصافحہ کرتا، جب آپ کسی سے مصافحہ فرماتے تو جب تک وہ ہاتھ نہ کھینچتا آپ خود ہاتھ نہ کھینچتے. اسی طرح کوئی ملاقات کے لیے آتا تو جب تک وہ خود نہ جاتا آپ اسے نہ کہتے کہ آپ چلے جائیں مجھے کام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اس سے آپ کو تکلیف ضرور ہوئی. اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے پیار فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے. تو یہ جو آپ کو انتظار کی تکلیف کرنی پڑی، اللہ نے اسے ناپسند کیا اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا کہ آئندہ ہے مسلمانوں ایسا نہ کرنا، اس سے تمہارے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں تم داخل نہ ہونا، الا ان یؤذن لکم الی طعام، ہاں تمہیں بلایا جائے کھانے کی طرف تو بلانے پر تم حاضر ہو سکتے ہو. غیر ناظرین اناہ، لیکن اس طرح مت جانا کہ کھانا پکنے کی تم کھانا پکنے کی راہ جو ہے تکتے رہو. مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم انتظار کرتے رہو، جیسے ہی تمہیں بلایا جائے تم چلے جاؤ اور پھر وہاں پر تمہاری نظریں جو ہیں کھانے کی طرف ہوں. بلکہ یہ ایک آداب میں سے ہے کہ جب ہم کسی کے ہاں میزبان کے ہاں مہمان بن کر جائیں تو نگاہ نیچی رکھیں اور جہاں سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے اس کی طرف بار بار نگاہ اٹھانا یہ عجیب و غریب بات ہے. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، ہاں لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو تم نبی کے گھروں میں داخل ہو. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، پھر جب تم کھانا کھا لو تو تم چلے جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، بیٹھ کر باتوں میں دل نہ بہلاؤ، بیٹھ کر گپ شپ نہ کرو. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، بے شک یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ،
وہ تمہیں یہ کہنے سے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ کہنے سے وہ حیا فرماتے ہیں۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالی حق بات کہنے سے حیا نہیں فرماتا۔ نبی تو تمہیں یہ نہیں کہتے، وہ حیا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں نبی کا ادب سکھاتا ہے کہ انہیں تکلیف مت دو۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ یہ آیت کریمہ ہے کہ جب مسلمان عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور اپنے خاص مسائل کو وہ پوچھتی ہیں تو پہلے ایک تمیز باندھتے ہیں، کیونکہ ان عورتوں میں حیا اور شرم بہت زیادہ تھی، اور وہ مسائل خاص نوعیت کے تھے جو خاص عورتوں کے مسائل ہیں، لیکن وہ رسول اللہ سے نہ پوچھیں تو کس سے پوچھیں؟ تو جب حضور سے پوچھتی تو اس طرح کہتی واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، یا رسول اللہ ہمیں اس مسئلے کا جواب عنایت فرمائیے۔ یہاں آپ اس واقعے سے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان عورتوں میں شرم و حیا بہت زیادہ تھی، لیکن یہ شرم و حیا انہیں دین سمجھنے سے نہیں روکتی تھی۔ تو شرم و حیا ہونی چاہیے، مگر دین کے مسائل سیکھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم اے مسلمانوں ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو حجاب کے پیچھے سے سوال کرو، پردے کے باہر سے مانگو۔ ذرا سوچئے، مانگنے والے صحابہ ہیں اور جن سے مانگ رہے ہیں وہ ازواج مطہرات ہیں، دونوں طرف پاک ہی پاک ہیں، پھر بھی پردے کا حکم ہے، اور فرمایا پردے کی اوٹ میں حجاب کے پیچھے سے سوال کرو۔ تو جب یہ ازواج مطہرات اور صحابہ کے درمیان جو تعلقات ہیں، حالانکہ ازواج مطہرات تو مومنوں کی مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں، تو ان سے بھی جب پردہ کرنا ضروری ہے تو عام عورت سے مردوں کا پردہ کرنا اور عورتوں کا مردوں سے پردہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے صفائی زیادہ ہوتی ہے، کوئی چیز صاف ستھری ہوتی ہے لیکن صاف ستھرے کے کوئی حد نہیں ہے، مزید صفائی سے اور فائدہ پہنچتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ عمل ایک اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ اس سے اے مسلمانوں تمہارا دل بھی اور پاک ہوگا اور ان ازواج مطہرات کے دل میں اور مزید پاکی آئے گی، یعنی روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ پتہ چلا کہ پردہ جو ہے یہ روحانیت اور پاکیزگی میں اضافہ فرماتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ حضور کی ازواج مطہرات سے حضور کے وصال کے بعد کبھی بھی تم نکاح کر سکو۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات سے کوئی مومن نکاح نہیں کر سکتا، اس کے باوجود شریعت نے پردے کا حکم دیا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے، یعنی حضور کے وصال کے بعد حضور کی ازواج مطہرات میں سے کسی سے تمہارا نکاح کرنا
یا نکاح کے متعلق سوچنا یہ اللہ کے نزدیک سخت گناہ ہے۔ ان تبدو شیئا او تخفوہ، اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، پردے کا حکم نازل ہوا، تو ازواج مطہرات نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے جو محرم رشتہ دار ہیں، ہمارے بھائی ہیں، والد ہیں، تو کیا اب ہمیں ان سے بھی پردہ کرنا ہے؟ کیونکہ حکم تو تمام مسلمانوں کو تھا کہ جب ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگیں تو پردے کی اوٹ میں ہو کر مانگیں۔ تو فرمایا گیا نہیں، جو محرم رشتہ دار ہیں ان سے پردہ نہیں ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، ان ازواج مطہرات پر کوئی حرج نہیں ان کے باپ کے بارے میں، ولا ابنائہن، اور ان کے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، اور ان کے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن، اور بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن، اور بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن، اور دین کی عورتوں کے بارے میں، یعنی جو مسلمان عورتیں ہوں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور جو کنیزیں ہیں ان کنیزوں سے ان کا کوئی پردہ نہیں۔ پردے کے احکامات کس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ پردے کا ذکر کیا۔ واتقین اللہ، اور تم سب اللہ سے ڈرتی رہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی کیسی دولت عطا فرمائی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو مقام و مرتبہ دیا، جب وہ مقام و مرتبہ ہم سنتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور ہمیں بڑا لطف آتا ہے۔ تو اگلی جو آیت کریمہ ہے وہ بڑی ہی پیاری آیت ہے، اور ہر آیت ہی پیاری ہے، مگر اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی کاموں کا ہمیں درس دیا گیا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، اللہ کا ذکر کرو، بہت ساری نیکیوں کا ذکر ہے، لیکن کہیں بھی اس طرح ترغیب نہیں دی گئی کہ بھئی تم یہ کام کرو، اللہ بھی یہ کام کرتا ہے، فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن محبوب کریم پر درود کی بات آئی تو پہلے فرمایا گیا بے شک اللہ اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، پھر مسلمانوں کو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ایمان والوں اس نبی پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، تسلیما کا مطلب یہاں پر ہے خوب، اور خوب ان پر سلام پیش کرو۔ درود و سلام پیش کرنے کا حکم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کچھ الفاظ مقرر نہیں کیے کہ بھئی اسی زبان میں تم درود بھیج سکتے ہو، جس طرح اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور دعا مانگنے کے لیے قرآن نے کسی الفاظ کا تعین نہیں کیا، تو جس انداز میں بھی ہم اللہ کا ذکر کرنا چاہیں، جس طرح بھی دعا مانگنا چاہیں، جس زبان میں دعا مانگنا چاہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ پر درود و سلام پیش کرنے میں جس زبان میں درود و سلام پیش کرنا چاہیں
جن الفاظ کے ساتھ پیش کرنا چاہیں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی. لیکن جس طرح سورہ فاتحہ کو فرمایا گیا سب سے افضل دعا سورہ فاتحہ ہے اور سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تو اسی طرح افضل درود کا جب ذکر آیا تو درود ابراہیمی کو افضل درود کہا گیا. لیکن جس طرح سورہ فاتحہ سب سے افضل دعا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ پڑھنا ہی نہیں چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے. اسی طرح افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سبحان اللہ نہیں پڑھنا، الحمدللہ نہیں پڑھنا، اللہ اکبر نہیں پڑھنا اور ذکر نہیں کرنا. تو لا الہ الا اللہ کی فضیلت اپنی جگہ ہے. تو اسی طرح درود ابراہیمی کی فضیلت اپنی جگہ ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود پڑھنا منع ہے. تو کبھی بھی کوئی آپ سے ملے اور آپ سے یہ کہے کہ بھئی سب سے افضل تو درود ابراہیمی ہے، بس صرف درود ابراہیمی ہی پڑھنا چاہیے، تو اسے کہیں کہ پھر یہ حدیث بھی ذہن میں رہے کہ رسول اللہ نے فرمایا سب سے افضل دعا سورہ فاتحہ ہے، تو آپ کو پھر سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں مانگنی چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ رسول اللہ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تو اس کے علاوہ پھر آپ کو کوئی اور ذکر نہیں کرنا چاہیے. افضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کے متعلق کہا جائے کہ یہ کام کرنا افضل ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. اگر درود ابراہیمی ضروری ہوتا تو لفظ افضل نہ آتا، بلکہ آتا درود ابراہیمی ضروری ہے. بلکہ بعض تو محققین نے یہ بات کہی کہ جہاں بھی حدیث پاک میں درود ابراہیمی کو افضل درود کہا گیا اس میں نماز کے متعلق سوال کیا گیا ہے اور عرض کیا گیا یا رسول اللہ نماز میں ہمیں سلام کیسے پیش کرنا ہے وہ تو ہم نے جان لیا کہ التحیات پڑھنی ہے اور التحیات میں کہنا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن درود ہم کیسے پڑھیں؟ تو حضور نے فرمایا سب سے افضل درود درود ابراہیمی ہے. تو سوال جو ہے صحابہ نے نماز کے متعلق کیا ہے، تو حضور نے نماز میں یہ درود پڑھنے کا حکم دیا کہ یہ سب سے افضل ہے. لیکن درود ابراہیمی جب نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ تو درود ہے، اور التحیات پڑھتے ہوئے السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کر ہم سلام پیش کر چکے. لیکن نماز کے باہر جب درود پڑھیں تو درود کے ساتھ سلام بھی پڑھنا چاہیے. تو جب درود ابراہیمی پڑھیں تو ساتھ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ لیں تاکہ درود بھی ہو جائے اور سلام بھی ہو جائے. اسی طرح الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں درود ابراہیمی ہی ضروری ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور درود صحیح نہیں، تو یہ ان کی سوچ کئی لحاظ سے غلط ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ یہ درود بھی آیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بعض درود کا ذکر حدیث پاک میں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، ابو داؤد ہو، ابن ماجہ ہو، حدیث کی کوئی بھی کتاب ہو، جہاں لکھا ہوتا ہے قال رسول اللہ، تو آگے درود ابراہیمی وہ نہیں لکھتے، وہ لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یا حدیث میں کہیں رسول اللہ کا اس میں گرامی ہو ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم دیکھیں حضور کا نام جب ذکر ہو لکھا جائے تو اس کے بعد درود لکھنا ضروری ہے. تو ان محدثین نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا،
تو اگر درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی اور درود ہے ہی نہیں تو پھر انہیں چاہیے تھا کہ وہ لکھتے قال رسول اللہ، پھر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، پورا درود ابراہیمی لکھتے. پھر دوسری حدیث شروع ہوتی قال رسول اللہ، تو پھر درود ابراہیمی لکھتے. تو انہوں نے یہ نہیں کیا بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم درود کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بعد کی ایجاد ہے. یہ رسول اللہ نے نہیں سکھایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے پڑھنا، بلکہ یہ محدثین نے خود ایجاد کیا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ درود جو ہے وہ دعا ہے، اور جس طرح دعا عربی میں، اردو میں، ہر زبان میں ہو سکتی ہے، اور ہر طرح کے الفاظ دعا میں ہو سکتے ہیں جو بھی جائز ہے، تو اسی طرح درود و سلام کے لیے عربی اور دوسری زبانوں بھی پہ پیش کیا جا سکتا ہے، اور مختلف اس کے صیغے ہو سکتے ہیں. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی دنیا میں اور آخرت میں لعنت ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ نے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کیا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اس سے مراد ہے جو رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے. تو دنیا میں لعنت اس طرح ہے کہ گستاخ رسول کی سزا صرف اور صرف موت ہے، اور آخرت میں لعنت ان معنوں میں ہے کہ بغیر توبہ کیے اگر مر جائے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، انہیں تکلیف دیتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی جرم کے، بلا وجہ، یعنی مومن مردوں اور مومن عورتوں نے کوئی کام نہیں کیا ایسا ویسا، اس کے باوجود وہ انہیں تکلیف دیتے ہیں. فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا، تو انہوں نے بہتان کو اٹھایا، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور واضح سری گناہ اٹھایا. کسی بے گناہ پر الزام لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے.